اس طرح کی عورت جو گھر میں شیرنی بننے کی کوشش کرے گی اور شوہر کو دمڑی بنا کر لومڑی بنا کر رکھنا چاہے گی تو ظاہر سی بات ہے گھر میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تین کام کرنا۔ نمبر 1، ان نظر الیہا سرتہ، شوہر اگر اس کو دیکھے تو خوش کر دے۔ مشکل کام ہے، گھر میں داخل ہوا اور عجیب مزاج بنا ہوا ہے، منہ بنا کے بیٹھ جائے گی۔ اب کیا ہوا خود سے سمجھنا پڑے گا، صاف صاف بولے گی بھی نہیں ہوا کیا، وہ پورا دماغ میں خاکہ بنائے رہتی ہے، ایسا ہوا ویسا۔ خود سے سمجھو۔ ارے اللہ کی بندی، اگر کوئی پریشانی ہے تو شوہر کو بتاؤ، نہیں آپ کو خود سے سمجھنا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہم کو بخار آیا ہوا آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ارے بتائے گی تب تو پتا چلے گا کہ تم کو بخار آیا یا نہیں آیا ہے۔ ان نظر الیہا سرتہ، شوہر اگر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، مسکرا دے۔ گھر میں آنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوہر نے سلام کیا، بیوی کو کام ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے سرتاج تشریف لائے، اس کے کپڑے تبدیل کروائے، پانی وغیرہ دے، خیریت پوچھے، اس کے بعد جو بات کر رہی ہے وہ بات کرے۔ لیکن گھر میں آنے کے بعد ہی منہ بنا کے بیٹھ جانا اور اس کے بعد پھر پورا دن بھر کا جو بھڑاس ہے وہ پورا نکال دینا کہ آپ کی امی نے ایسا کہا تو بہن نے ایسا کہا تو فلاں ایسا ہوا تو فلاں ایسا ہوا، بیچارہ باہر سے ٹینشن میں آیا ہے اور یہاں یہ واقعات پیش آ گئے، آٹومیٹک ایک ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ نمبر 2، وَإِن دَعَا إِلَيْهَا أَجَابَتْهُ، شوہر اس کو اگر بلائے، ایک دوسری حدیث پاک میں ہے اگرچہ وہ تنور پہ روٹی پکا رہی ہے، روٹی جلنے دے، پہلے شوہر کی بات کو سنیں اور اس کے بعد وہ کام کریں۔ 2 کام۔ اب تیسرا فرمایا وَإِن غَابَ عَنْ حَافِظَتْهُ، اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ 3 کام جو کرے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت دنیا کی سب سے بہترین سامان ہے، سب سے نیک خاتون ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ ایک خاتون نے پوچھا اس کی وجہ کیا یا رسول اللہ، تو 2 وجہ حضور نے بیان فرمائی۔ اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے، اپنے بیٹیوں کو سکھانا چاہیے، ہم نے تربیت دینا بند کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احادیث بیان فرمائے صرف بیویوں کے لیے نہیں، اپنی جو بچیاں ہیں، کنواری بچیاں ہیں، شادی شدہ بچیاں ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ اس طرح سے معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا 2 وجہ، تکفرن العشیر وتلعن، جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ اپنی طاقت کے بقدر شوہر جتنا چاہتا ہے بیوی کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن بیوی ہے 1000 کرنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ اگر ناراض ہو جائے گی تو مسلم شریف کے الفاظ ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، صاف کہہ دے گی ما رأیت فیک خیرا، میں نے آج تک تیرے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، تم تو میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہو، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے آج تک؟ ایک جملہ آرام سے بول دے گی۔ یہ ناشکری کرنا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کو شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، گھر میں دیکھا کہ خاتون ہے، تو پوچھا بیٹی کہاں اسماعیل؟ کہا کہ وہ جنگل گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ کہا کیسا چل رہا ہے بیٹی؟ کہا بہت پریشانی میں ہے، بڑی تنگی کی زندگی گزر رہی ہے، بڑے حالات ہیں، کھانے کی پریشانی ہے۔ کہا کہ اسماعیل جب آئے گا تو کہہ دینا کہ آئے تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو گھر میں آتے ہی اپنے والد محترم بزرگ شخصیت
کہ نورانی جو قدم پڑے تھے وہ ماحول دیکھ کے بھاپ گئے کہ یہاں کوئی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بزرگ شخصیت تشریف لائی ہوئی تھی۔ بیوی سے معلوم کیا تو بیوی نے کہا ہاں ایک آدمی آیا ہوا تھا۔ بیوی کا جملہ ہے ایک آدمی آیا ہوا تھا۔ انہوں نے معلوم کیا تو میں نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دینا، تو فرمایا کہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دیا۔ پھر دوسری شادی فرمائی، کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ کہا بیٹی اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ شکار کرنے گئے ہیں۔ کہا کیا چل رہا؟ کہا الحمدللہ بہت شاندار ہے، زمزم کا پانی پی لیتے ہیں اور شکار کر کے لاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، بڑا اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے۔ کہا جب وہ آئے تو کہہ دینا کہ وہ آئے، ایک آدمی آئے ہوئے تھے، کہہ دینا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ جب وہ تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ بزرگ شخصیت آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے تمہارے اخلاق کو، تمہارے شکر گزاری کی بنیاد پر یہ فرمایا اس کو باقی رکھنا، اس کو باقی رکھنا۔ جو عورتیں شکر گزار ہوتی ہے نبی نے فرمایا کہ اس کو باقی رکھو، جو عورتیں ناشکری ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دیں۔ یہ عورتوں کی جو ناشکری کی صفت ہے، اس ناشکری کی صفت کی وجہ سے گھر تہس ناس ہو چکا ہے، گھر برباد ہو چکا ہے۔ اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے بچیوں میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ شوہر اس کا حاکم ہوتا ہے، شوہر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے دماغ مردوں کو عطا فرمایا ہے عورتوں کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ عورتیں مشورہ دے سکتی ہے لیکن شوہروں کو مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات کی بنیاد پر جو مشورہ وہ چاہے اس پر عمل کرے۔ شوہر بیوی کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے۔ اگر یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو گھر گلزار بن جائے گا۔ یہ واقعات جو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں، جو خلا کے واقعات پیش آتے ہیں، جو فسخ نکاح کے واقعات پیش آتے ہیں، آپس کے جھگڑے پیش آتے ہیں، وہ تمام واقعات ختم ہو جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ شوہر گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اور بیوی مسکرا کے اس سے بات کرے، زبان کو میٹھی رکھے، تلخ کلام اس سے نہ کرے۔ زبان پیاری اگر ہوگی تو انسان بڑا سا بڑا ظالم بھی ہوگا، وہ اس کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنے میں سوچے گا۔ سارے مسائل کے جڑ زبانی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کو جنت بنا دے، اور ہر شخص کے دلوں میں اللہ جو سکون چاہتا ہے، انسان بیوی سے جو سکون چاہتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے بیویاں بنائی ہے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ وہ سکون اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔